ختم نبوت کا عقیدہ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ ختم نبوت کے اس عقیدے کی 3 قسمیں ہیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ایک ختم نبوت رتبی ہے، ایک ختم نبوت مکانی ہے اور ایک ختم نبوت زمانی ہے۔ آپ کہیں گے حضرت نانوتوی نے یہ کہاں پہ لکھا؟ حضرت نانوتوی کی مشہور زمانہ کتاب جس کا نام ہے تحذیر الناس اور جس پر بھیرا کے بڑے عالم حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے یہ جملے لکھے تھے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے جو ختم نبوت کی تشریح کر چھوڑی ہے، امت کے کسی عالم کی نظر آج تک اس مفہوم تک نہ گئی تھی جہاں مولانا محمد قاسم صاحب کی نظر پہنچی ہے۔ تحذیر الناس وہ کتاب ہے جس پر اسی سرگودا کے سیال شریف کے سجادہ نشین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کا آمدی ریکارڈ یہ بیان موجود ہے، تحریر موجود ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے جو ختم نبوت کی تشریح کر چھوڑی ہے، آج تک صدیوں میں کسی عالم کے حصے میں یہ تشریح نہیں آئی۔ اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب آگے فرماتے ہیں میری خوش نصیبی ہے، میری خوش بختی ہے کہ میری سند حدیث میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کا نام آتا ہے۔ جب میں نے اس کو کتابوں میں پڑھا کہ خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی کی سند میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا نام کیسے آیا، جب کتابوں کو کھنگالا تو سمجھ میں آیا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی جب حج کے لیے گئے مکہ المکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی سے ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ کہو ذرا، مولانا عبید اللہ سندھی سے جو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب نے اجازت حدیث لی ہے، اس اجازت حدیث کی وجہ سے مولانا خواجہ قمر الدین سیالوی کی سند حدیث میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا نام آتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ایک ریکارڈ کا حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب کا خط تقریباً 1.5 صفحے سے زائد سطروں پہ مبنی ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا تحذیر الناس کی تعریف میں، تحذیر الناس کی مدحت میں، مولانا محمد قاسم نانوتوی کی شان میں آج بھی موجود ہے۔ آپ کہیں تو کتاب میری گاڑی میں بھی رکھی ہوئی ہے۔ توجہ میں ذرا آگے چلتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ختم نبوت رتبی کا مطلب یہ ہے آقا کا نور نبوت سارے نبیوں سے پہلے ہے۔ سبحان اللہ، حضرت آدم سے پہلے آقا کا نور نبوت ہو، یہ ختم نبوت رتبی ہے۔ آقا مرتبے میں سارے نبیوں سے بلند ہے، یہ ختم نبوت رتبی ہے۔ آقا دنیا میں تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ختم نبوت زمانی ہے۔ اب رہ گئی پیچھے ختم نبوت مکانی۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں جیسے یہ زمین ہے اسی طرح کی 6 زمینیں اور ہے، اس کو ملائیں تو 7 زمینیں بنتی ہے۔ جیسے یہ آسمان ہے اس طرح کے 6 آسمان اور ہے، اس کو 7 ملائیں تو 7 آسمان بنتے ہیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں یہ زمین رہی اپنی جگہ پہ، یہ آسمان رہا اپنی جگہ پہ، حضور اس پوری زمین کے لیے نبی تو ہیں ہی، اس آسمان کے نیچے رہنے والی مخلوق کے نبی تو ہیں ہی۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اگر اس زمین کے نیچے 6 اور زمینوں پہ مخلوق ہو، اس آسمان کے علاوہ باقی 6 آسمانوں پہ اور مخلوق ہو، فرمایا جب باری آئے گی اس 7 زمینوں 7 آسمانوں کی مخلوقات کا امام کون ہو، ان 7 زمینوں 7 آسمانوں کی مخلوقات کا سید کون ہو، سرور کون ہو، سردار کون ہو، فرمایا 7 زمینیں 7 آسمان اور ان کی ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائے، ان ساری مخلوقات کا سردار آمنہ کا لال مدینے والا ہو، اسے ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ میری جانب رہے، اسے ختم نبوت مکانی کہتے ہیں۔ اور پھر جب ختم نبوت کی تعریف کرنے پہ آیا، دیوبند کا ایک بیٹا مولانا بدر عالم میٹھی، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ تعالی علیہ،
انہوں نے ترجمان السنہ میں ختم نبوت کو اپنے خاص انداز میں سمجھایا ہے. توجہ میری جانب رہے. اتفاق کی بات ہے میری جیب سے 2 ہی پینسلیں نکل آئی ہے. میں مثال ایسی دے کر بات سمجھانا چاہتا تھا. حضرت مولانا بدر عالم میٹھی نے مثال دی ہے پرکار کی. توجہ میری جانب رہے, توجہ ادھر ادھر نہ جائے. مولانا بدر عالم میٹھی کیا فرماتے ہیں؟ علامہ انور شاہ کشمیری کا شاگرد بول رہا ہے, سبحان اللہ کہو ذرا. ترجمان السنہ کا مصنف بول رہا ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی کا روحانی بیٹا بول رہا ہے. ختم نبوت کا ایک دیوانہ بول رہا ہے. اور وہ بول رہا ہے جو مرنے کے بعد پاکستان یا ہندوستان کی زمین میں دفن نہیں ہے, مدینے کی زمین میں دفن ہے. مولانا بدر عالم میٹھی فرماتے ہیں جب پرکار سے کوئی دائرہ کھینچا جاتا ہے, دائرہ لگایا جاتا ہے, وہ دائرہ لگانے کے لیے پرکار کا ایک سرا ٹکایا جاتا ہے, دوسرے سرے کو گھمایا جاتا ہے. اب جو سرا گھومتا ہے وہ گھومتا ہے اس ٹکے ہوئے سرے کی بدولت. جو سرا ٹکایا تھا پہلے جس کو جمایا تھا, جہاں پہ جمایا تھا وہیں پر یہ ٹکا رہے, وہیں پر یہ جمع رہے اور دوسرا سرا گھومتا رہے. اگر یہ سرا جو پہلے ٹکایا تھا, پرکار کا جو سرا جمایا تھا, اگر یہ اپنی جگہ سے ہلتا جلتا رہے گا تو پھر دائرہ نہیں بن سکے گا, یہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. اب یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے, دوسرا سرا گھوم رہا ہے, چلتے چلتے دائرہ مکمل ہوتا ہے. جہاں سے دائرہ شروع ہوا تھا وہیں پر آ کے دائرہ مکمل ہوتا ہے. توجہ پھیرا والو. مولانا بدر عالم میٹھی فرماتے ہیں جو نقطہ پہلے لگا تھا جب دائرہ مکمل ہو جاتا ہے پرکار کو اٹھاؤ, جو پہلے لگا تھا نظر بعد میں آتا ہے. فرمایا رب نے محمد مصطفیٰ کے نور نبوت کو سب سے پہلے بنایا ہے, اس کے گرد نبوت کا دائرہ گھمایا ہے. نبوت کا دائرہ حضرت آدم سے شروع کیا ہے, حضرت عیسیٰ پہ مکمل کیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے دائرہ حضرت آدم سے شروع ہوا, مکمل حضرت عیسیٰ پہ ہوا, ہمارے آقا کہاں ہے؟ مولانا بدر عالم میٹھی فرماتے ہیں آقا کا نقطہ نور نبوت کا پہلے لگا تھا, جب دائرہ مکمل ہوا وہ پہلے لگنے والا نقطہ سب سے آخر میں نظر آیا. اور عجیب بات ہے, سبحان اللہ کہو نظر ایک دفعہ جھوم کر. حضرت مولانا بدر عالم میٹھی فرماتے ہیں جو نقطہ پہلے لگا تھا نظر بعد میں آیا, اور جب نظر آیا تو وہی پورے دائرے کا سینٹر نظر آیا.